بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر سی ہم معاشی ترقی اور منصوبہ بندی کا چیپٹر پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے پاکستان میں معاشی منصوبے جتنے بھی بنائے گئے ان کی خصوصیات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان میں جیسے ہی پاکستان بنایا گیا اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک کولمبو پلان بنایا گیا۔ ابھی پیچھے بھی اس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ اس کی مدت 6 سال تھی۔ یہ 1951 سے لے کر 1957 جو ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ تھا۔ اس میں جو پاکستان میں اخراجات کا تخمینہ تھا وہ 2 ارب 60 کروڑ روپے تھا، اور 1953 میں کل اخراجات میں ترمیم کر کے 3 ارب 82 کروڑ روپے اسے کر دیا گیا تھا، اور 1956 میں اخراجات کو مزید بڑھا کر اس کا حجم 5 ارب 64 کروڑ روپے کر دیا گیا تھا، یعنی اصل تخمینے سے ڈبل کر دیا تھا۔ کولمبو پلان ایک ابتدائی کوشش تھی۔ اس کے نہ تو واضح منصوبہ بندی کے اصول تھے، نہ ہی اس کے کوئی اغراض اور مقاصد کا تعین تھا، نہ ہی وسائل اور آبادی کے متعلق صحیح اعداد و شمار جو تھے وہ اس ٹائم پہ مل سکے تھے، لہٰذا مدت تک پہنچنے سے قبل ہی یہ ختم ہو گیا، لیکن منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کر گیا۔ اس کے بعد ضرورت محسوس کی گئی کہ 5 سالہ منصوبے بنانے چاہیے۔ تو جو پہلا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا تھا اس کا ٹائم پیریڈ تھا 1955 سے لے کر 1960۔ ٹھیک ہے، پہلا پاکستان میں 5 سالہ منصوبہ 1 اپریل 1955 سے 31 مارچ 1960 تک کے لیے تھا۔ اس منصوبے کو منصوبہ بندی بورڈ نے تیار کیا تھا۔ اس منصوبے کو رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے مئی 1956 میں شائع کیا گیا، جس کے نتیجے میں مناسب ترامیم کر کے قومی اقتصادی کونسل میں پیش کیا گیا۔ قومی اقتصادی کونسل نے 15 اپریل 1957 کو اس کی منظوری دے دی اور اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہوا۔ شروع میں 5 سالوں کے دوران ترقیاتی مقاصد کے لیے 1160 کروڑ روپے کا خرچ جو ہے کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن بعد میں منصوبے پر عمل درآمد میں تاخیر ہو گئی۔ اس میں ترمیم کر کے اس کے حجم کو 1080 کروڑ روپے کر دیا گیا، جس میں سے سرکاری جو شعبہ تھا اس میں 750 کروڑ روپے اور نجی شعبہ میں 330 کروڑ روپے خرچ ہونے تھے۔ پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ ناکام ہوا کیونکہ یہ منصوبہ 5 سال تک نہ چل سکا، بلکہ 5 سال کی ترقی کے اہداف 3 سالوں میں ممکن نہ ہو سکے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہوا۔ پھر دوسرا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا جو 1960 سے لے کر 1965 تک تھا۔ پہلے منصوبے کی ناکامی کے بعد منصوبہ بندی کمیشن نے دوسرا 5 سالہ منصوبہ تیار کیا، جو 1 جولائی 1960 سے لے کر 30 جون 1965 تک کے لیے تھا۔ اس منصوبے میں شروع میں 5 سالوں کے دوران 1900 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن بعد میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر جو ہے وہ نومبر 1961 میں اس کے حجم میں تبدیلی کی گئی اور اسے بڑھا کر 2300 کروڑ روپے کر دیا۔ پاکستان کا یہ 5 سالہ منصوبہ نہایت کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور اس میں نہ صرف وہ تمام اہداف پورے کر لیے گئے بلکہ بعض صورتوں میں توقع سے بڑھ کر کامیابی ہوئی، اور اس طرح سے یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار ہوا اور ہماری معاشی ترقی کی راہ میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ پھر تیسرا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا جو کہ 1965 سے لے کر 1970 تک تھا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو دوسرا 5 سالہ منصوبہ تھا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا، تو منصوبہ بندی کمیشن کی خاصی حوصلہ افزائی ہوئی۔ منصوبہ بندی کمیشن نے پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے ایک 20 سالہ تناظری منصوبہ 1965 سے 85 تک کے لیے تیار کیا۔ اس میں 20 سالہ منصوبہ پر عمل درآمد کے لیے 5.5 جو ہے وہ سال کے 4 حصوں میں اسے تقسیم کیا گیا۔ پاکستان کا تیسرا 5 سالہ منصوبہ اس تناظری منصوبے کا پہلا حصہ تھا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے پر کل 5200 کروڑ روپے خرچ کرنے کا پروگرام تھا، اور منصوبہ 1 جولائی 1965 سے لے کر 1970 تک کا تھا۔ ابھی ہم نے اس کو پہلے بھی دیکھا۔ پاکستان کا یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا کیونکہ اس پر عمل درآمد کے 2-3 ماہ بعد ہی 1965 میں بھارت سے جنگ لڑنا پڑ گئی، جس کے نتیجے میں ہمارے تمام وسائل ملکی ترقی سے ہٹ کر دفاع کی طرف منتقل ہو گئے۔ جنگ کے 1 سال بعد ملک میں غذائی قلت پیدا ہوئی۔ 1966 میں جو ہے پاکستان میں غذائی قلت پیدا ہو گئی تھی، اور اس طرح کی چند ایک وجوہات کی بنا پر یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔
फिर चौथा 5 साला मंसूबा बनाया गया जो 1970 से 75 तक था। तीसरा 5 साला मंसूबे की नाकामी के बाद मनसूबाबंदी कमीशन ने चौथा 5 साला मंसूबा तैयार किया। ये मंसूबा 1 जुलाई 1970 से लेकर 1975 तक के लिए था और इस मुद्दत के दौरान मुल्क की मुआशी तरक्की पर 7500 यानी 7500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोग्राम बनाया गया था। लेकिन इस मंसूबे पर मौसर तौर पर अमल दरामद से पहले ही मशरक़ी पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए और 1971 की जंग की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया और ये मंसूबा जो है वो भी दोबारा से नाकाम हो गया। 1972 में मरबी पाकिस्तान में, जिसमें अभी हम रह रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई जिसने मनसूबाबंदी से गुरेज़ किया और मनसूबाबंदी के बजाय उसने सालाना तरक्याती प्रोग्राम एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए। लिहाजा 1977 तक पाकिस्तान में कोई मनसूबाबंदी ना हो सकी। बिलाखिर 1977 में जो है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज हुआ और सदर ज़िया-उल हक की हुकूमत ने मुल्क में दोबारा माशी मनसूबाबंदी का फिर से आगाज़ कर दिया। पाँचवा 5 साला मनसूबा ये था 1978 से लेकर 83 तक। ये मनसूबा 1 जुलाई 1978 से लेकर 1983 तक के लिए था। इस पर 210 अरब रुपए खर्च करने का प्रोग्राम बनाया गया। मंसूबा भी जुज़वी तौर पर कामयाब हुआ क्योंकि इसमें वसाइल मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक मुयस्सर ना आ सके और मंसूबा मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सका। फिर छठा 5 साला मंसूबा बनाया गया। ये 1983 से 88 तक था। पाँचवें मंसूबे की जुज़वी कामयाबी के बाद मनसूबाबंदी कमीशन ने छठा 5 साला मंसूबा तैयार किया और इस मंसूबे के दौरान तरक्याती कामों पर 945 अरब रुपए खर्च करने का प्रोग्राम बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान का ये मंसूबा भी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर कामयाबी से हमकिनार ना हो सका और जुज़वी तौर पर हम इसे कह सकते हैं कि ये कामयाब हुआ। फिर सातवां 5 साला मंसूबा 1988 से 1993 तक का बनाया गया। इन 5 सालों के दौरान मुल्क में मुआशी तरक्की पर 660 अरब रुपए खर्च किए जाने का प्रोग्राम था। औसत सालाना तरक्की की रफ्तार ख़ाम मुल्की पैदावार की सूरत में 6.5% और ख़ाम कौमी पैदावार की सूरत में 6.1% उसकी तवक्को थी कि इतनी हो जाएगी। इन वसाइल का 89% या 89% हिस्सा मुल्की वसाइल से और बकिया 11% गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों से हासिल करने का प्रोग्राम था। सातवें मनसूबे में बचतों के तनासुब में जो कि 1987-88 में 10.1% था उसे बढ़ा कर 1992 और 93 में उसे 14.2% करना मकसद था। ठीक है। तालीम, सेहत और जैसे फराहमी अब निकासी जैसी तमाम बुनियादी सहूलतें जो उन्हें वहाँ पहुँचाने का प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के तहत औरतों की तरक्की की तरफ तवज्जो दी गई। मंसूबे के दौरान प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी भी शुरू हुई जिससे निजी सरमायाकारी की खासी हौसला अफजाई हुई और हुकूमत को अपने कर्ज़ों की अदायगी के लिए खासे फ़ंड भी मौसूल हुए। मंसूबे के दौरान प्राइस कंट्रोल ख़त्म किए गए और सब्सिडी जो थी, इमदाद जो थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। मजमूई तौर पर मंसूबे के दौरान तरक्की की रफ्तार कदरे तसल्ली बख्श रही लेकिन मुकम्मल तौर पर यह मंसूबा भी कामयाब ना हो सका। फिर आठवां 5 साला मंसूबा बनाया गया जो कि 1993 से 1998 तक था। ठीक है। ये सियासी अदम इस्तेकाम और 1993 में हुकूमतों की कई बार तब्दीली की वजह से इस पर अमल दरामद में जो है वो 1 साल ताख़ीर से हुआ और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने इसकी मंजूरी 1994 को दी। ठीक है। आठवें 5 साला मंसूबे का जो हुजम था वो 1701 बिलियन रुपए रखा गया जिसमें से 752 बिलियन रुपए जो थे वो सरकारी शोबे में और 949 बिलियन रुपए निजी शोबा पर खर्च किए जाने थे। सरकारी शोबा के प्रोग्रामों के लिए 483 बिलियन रुपए बजट फाइनेंसिंग से और 269 रुपए जो कॉरपोरेट और मार्केट फाइनेंस जो है उससे हासिल होने की तवक्को थी। ठीक है। इस मंसूबे के दौरान शहर तरक्की के जो अहदाफ थे वो इस तरह से थे कि ख़ाम मुल्की पैदावार 7% होगी, ज़राअत 4.9, सनत 9.9 और ख़दमात 6.7% होगी। इसकी खसूसियात ये थी कि एक तो गरोही अदम मसावात को कम करना, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की गुरबत के ख़ात्मे के लिए तवीलुल मियाद मंसूबों में सोशल एक्शन जो प्रोग्राम है उसके मौक़े पैदा करना, कलील अरसे में ज़कात, बैतुल माल, सोशल वेलफेयर सिस्टम के तहत इमदाद देना, तालीम, इलाज, मुआवजे और रोज़गार के लिए मेरिट की बिना पर यकसा मौक़ों की फराहमी और अपने माली ज़राए पर ज़्यादा इन्हिसार करना, बैंक कर्ज़ों और टैक्स दहिंदगान जो टैक्स अदा नहीं करते उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला भी किया गया।
پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نیا تصور متعارف کرایا گیا. نجکاری پرائیویٹائزیشن جو اس کی حوصلہ افزائی، معاشی نظام کو مستحکم مستعد بنایا گیا، منڈیاتی معیشت کو مضبوط کیا اور آزادانہ پالیسی بنائی. ٹیکسوں کی بنیاد کو وسیع کیا گیا، ٹیکسوں کی شرح کو کم کیا گیا، ٹیکسوں کی وصولی کے نظام کو بہتر کیا گیا اور ٹیرف سٹرکچر کو عالمی معیشت کے ساتھ اس کا ربط جو ہے وہ پیدا کیا گیا. اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں کہ 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کے تحت سرمایہ کاری، بنیادی ضرورتیں، غربت میں کمی، روزگار میں اضافہ، ماحولیات، دیہی ترقی اور توازن ادائیگی کو بہتر جو ہے کرنے کی حکمت عملی اپنائے گی. تاہم ملکی غیر مستحکم سیاسی حالات اور بین الاقوامی وجوہ کی بنا پر 8واں 5 سالہ منصوبہ بھی اپنے تمام تر مقاصد کو پورا نہ کر سکا. اس کے بعد جو ہے وہ سالانہ ترقیاتی منصوبے بنائے گئے پاکستان میں. ٹھیک ہے، سالانہ ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں وہ بنانے شروع کر دیے گئے. 5 سالہ منصوبے ختم کر دیے گئے. اس کے جو مقصد تھے وہ یہ تھے کہ معیشت کی ریگولیشن کنٹرول کی دستاویزات یہ ہوتی ہے. اس پروگرام کی اسمبلی میں منظوری کے بعد متعلقہ وزارتوں کا ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کے اختیارات ان کو حاصل ہو جاتے ہیں. پھر سالانہ پروگرام کے اہداف بدلتے ہوئے ملکی معاشی، سماجی اور سیاسی حالات کے مطابق مقرر کیے جاتے ہیں. لہٰذا وقت گزرنے کے ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان کا احاطہ کرنے کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام اہم کردار ادا کرتا ہے. غیر یقینی ناگہانی حالات میں طویل عرصہ یا درمیانہ عرصہ کی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی، لہٰذا سالانہ پروگرام پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد میں افراط زر، تفریط زر، بے روزگاری جیسے مسائل پر قابو پانے کے لیے ملکی ضروریات کے مطابق منصوبہ بندی کے لیے عرصے میں ہی کرنا پڑتی ہے. اس کے لیے طویل مدت کا انتظار جو ہے وہ نہیں کرنا پڑتا. سالانہ پروگرام کاروباری اداروں کی جو موجودہ استطاعت ہے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. سماجی اور معاشرتی بہبود، مثلا صحت، رہائش، تعلیم اور بنیادی ضروریات جو ہیں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت ہی پایہ تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں. حکومتی مشینری کو چلانے کے لیے مالیات کی فراہمی سے متعلق ٹیکسوں میں رد و بدل بھی اسی پروگرام کے تحت کی جاتی ہے. پاکستان میں سالانہ ترقیاتی جو پروگرام تھے 1971 کی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو مغربی پاکستان کی حکومت کے لیے متحدہ پاکستان کے لیے بنائے گئے چوتھا جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا. اسے ترک کر کے ایک سالانہ ترقیاتی پروگرام بنایا گیا اور حکومت ہر سال قومی بجٹ کے ساتھ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا اعلان کرتی رہی. 1971 سے 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں سالانہ ترقیاتی پروگراموں پر ہی عمل درآمد ہوتا رہا. جب 8واں 5 سالہ منصوبہ جب ختم ہوا اور پاکستان میں 5 سالہ منصوبہ بندی کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد حکومت سالانہ ترقیاتی پروگرام پر تب سے عمل پیرا اور اسے پبلک سیکٹر ترقیاتی پروگرام بھی کہا جاتا ہے. اب جب بھی بجٹ تیار ہوتا ہے تو حکومت پبلک سیکٹر ترقیاتی پروگرام کے لیے رقم مختص کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر سال جو ہے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر رقم جو ہے مختص کی جاتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل اور پھر ان کا حل. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. وہ زرعی شعبہ نہ صرف ملک کی آبادی کے بڑے حصے کو روزگار فراہم کر رہا ہے بلکہ ہمارا اہم جو ہے وہ ذریعہ آمدنی بھی ہے. پاکستان میں اشیاء خورد و نوش مثلا گندم، چاول، دالیں، پھل، سبزیاں اسی شعبے سے حاصل ہوتے ہیں. دیہی آبادی کا 80% بالواسطہ بلا واسطہ اسی شعبے سے منسلک ہے. کل قومی آمدنی کا تقریباً 21% حصہ اسی شعبے سے حاصل ہوتا ہے. پاکستان میں صنعتی ترقی کا راز بھی زرعی شعبے کی ترقی میں مضمر ہے کیونکہ صنعتوں کے لیے خام مال بھی یہی شعبہ فراہم کرتا ہے. کئی زرعی اجناس مثلا چاول، کپاس، پھل وغیرہ برآمد کر کے پاکستان کافی مقدار میں زرعی مبادلہ حاصل کرتا ہے. اوورآل ہم کہہ سکتے ہیں کہ زراعت ہماری معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شعبہ ابھی بھی پسماندہ ہے. ہم خوراک میں ابھی بھی خود کفیل نہیں ہو سکے اور پاکستان کے زرعی شعبے کے جو مسائل ہیں اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فی ایکڑ پیداوار کم ہے. ہماری زراعت کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں فی ایکڑ پیداوار کم ہے. اگر ہم دنیا کے ممالک کی فی ایکڑ پیداوار کا موازنہ پاکستان سے کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں گندم، چاول، کپاس ان کی فی ایکڑ پیداوار جو دیگر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کم ہے. ٹھیک ہے،
پھر پاکستان میں خوراک کی بھی قلت ہے. ابھی ہم نے اوپر ہی پڑھا تھا کہ 1966 میں پاکستان میں شدید جو قسم کی خوراک تھی وہ کم ہو گئی اور حکومت کو 100 کروڑ روپے کا غلہ جو ہے وہ دوسرے ملک سے منگوانا بھی پڑا. ٹھیک ہے. تو پاکستان حالانکہ خود ترقی زراعت کے شعبے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، زرعی شعبہ اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے اور پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، لیکن پاکستان میں کبھی گندم کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی ہمیں چینی درآمد کسی نہ کسی صورت میں پاکستان اس مسئلے کا دوچار. وجوہات کیا ہیں کہ سیلاب آ جاتے ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آئے ہوئے ہیں، بہتر بیجوں کی کمی ہے، فصلوں کی بیماریاں ہیں، خوراک کی ذخیرہ اندوزی ہے، پیداوار کے متعلق غلط تخمینے اور سمگلنگ اور بڑھتی ہوئی آبادی بھی اس کی ایک وجہ ہے. پھر پاکستان میں سیم و تھور کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی سیم و تھور کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ ایکڑ اراضی سیم و تھور کی وجہ سے ناقابل کاشت ہو جاتی. جب زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو کر اوپر والی سطح پر نمودار ہو تو ہم اسے سیم کہتے ہیں، جو فصلوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور بعض اوقات یہی زیر زمین پانی اپنے ساتھ نمکیات بھی باہر لے آتا ہے. جب نمکیات کی سفید تہ زمین پر جم جائے تو اسے تھور کہا جاتا ہے. یہ بھی پودوں کی نشو و نما کے لیے رکاوٹ ہے. ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ ایکڑ رقبہ سیم و تھور کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا ہے اور اس میں پانی کی گہرائی جو ہے وہ 0 سے لے کر 5 فٹ تک ہے. پھر پاکستان کے زرعی شعبے میں آبپاشی کی ناکافی سہولتیں ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں زیر کاشت جو رقبہ ہے اس میں فصلوں کا زیادہ تر دار و مدار بارش پر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زمین کا 2/3 حصہ بارانی ہے، اکثر اوقات جب بارش مناسب وقت پر نہیں ہوتی اور ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے تو فصلوں کو نقصان جو ہے وہ پہنچتا ہے. پھر پاکستان میں ناقص نظام اراضی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کا جو اراضی کی ملکیت کا نظام ہے اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے بھی فی ایکڑ پیداوار کم ہے. جیسے پاکستان میں بہت بڑے بڑے زمیندار ہیں جو خود شہروں میں رہتے ہیں، زمینیں جو ہیں ان کی مزارعین کاشت کرتے ہیں. پھر مالک مزارع کے درمیان تعلقات بھی ناخوشگوار ہیں. مزارع جو ہیں وہ زیادہ دلچسپی نہیں لیتے زمین میں اور پیداوار میں اضافے کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پیداوار جو ہے وہ کم ہو کر رہ جاتی ہے. اسی طرح سے پاکستان میں قلت سرمایہ ہے، آمدنی کم ہے، کاشتکار کی بچتے نہیں ہیں، مقروض رہتا ہے، یہ قرض اپنی زندگی میں نہیں اتارتا، اس لیے اس کا بوجھ اس کے وارثوں پر منتقل ہوتا ہے. جیسے ایک کہاوت کے مطابق دادے کا قرض جو ہے وہ پوتا اتارتا ہے. مالی وسائل کی کمی، عمدہ بیج، کیمیائی کھاد، ابھی ہم نے یہ پیچھے سارے پڑھے، بیمار مویشین کی اور کیڑے مار ادویات، آبپاشی کی ناکافی سہولتیں، یہ تمام ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے فی ایکڑ پیداوار پاکستان میں کم ہے. پھر پاکستان میں جو قطعات زمین ہیں وہ غیر معاشی ہیں. پاکستان میں قانون وراثت اس طرح سے ہے کہ زمین وارثوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے فیکس رقبہ ملکیت بہت کم ہو کر رہ گیا ہے. پھر یہ قطعات مختلف جگہوں پہ بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے زمین کے انتشار بکھراوٹ کا بھی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے. ان قطعات پر ہم جدید جو کاشتکاری ہے اس کے طریقے کو نہیں اپنا سکتے تو پھر پیداوار کم ہو جاتی ہے. زرعی اعداد و شمار کے مطابق 30% کاشتکاروں کے پاس رقبہ ملکیت 12.5 ایکڑ سے کم ہے اور 30% کے پاس 12.5 ایکڑ سے 25 ایکڑ کے درمیان ہے، جبکہ 16% زمینداروں کی ملکیت میں 50 ایکڑ سے 150 ایکڑ تک اراضی ہے. لہٰذا ان غیر معاشی قطعات کی دیکھ بھال اور جدید آلات کا استعمال بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے پیداوار پر بہت برا اثر پڑتا ہے. پھر پاکستان میں سیلاب ہیں، آپ کو پتہ ہے، جیسے کہ آج کل آئے میں لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے زیر آب آ جاتی ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اجناس کے ذخیروں کو نقصان پہنچتا ہے. پھر جب پہاڑی علاقوں میں جب بارش کا پانی تیز رفتاری سے آتا ہے اور بعض اوقات تیز آندھی آتی ہے تو زمین کے اوپر والی جو تہ زرخیز ہوتی ہے وہ بھی بہہ جاتی ہے اور نیچے والی کم زرخیز زمین جو ہے وہ فصلوں کے لیے جو ہے اچھی ثابت نہیں ہوتی، کمزور فصلیں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا زمین کا کٹاؤ بھی مسئلہ ہے جو پیداوار میں کمی کا سبب بنتا ہے. ایک اندازے کے مطابق اب تک پاکستان میں کٹاؤ کی وجہ سے 1.20 کروڑ اراضی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. پھر پاکستان میں کھاد کا کم استعمال ہے. کیمیائی کھاد جو کہ پیداوار کے لیے بہت ضروری ہے، پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہمارے پاس بہت کم ہے. ہمارا کاشتکار قلیل آمدنی کی وجہ سے اسے مناسب مقدار میں حاصل نہیں کرتا. اگرچہ مویشیوں کا گوبر بھی کھاد کا کام دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں دیہات میں یہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جلانے کے کام آتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اگر پاکستانی کاشتکار کھاد کا مناسب استعمال کرے تو پیداوار میں 40 سے 50% اضافہ کیا جا سکتا ہے.
پھر پاکستان میں اچھے بیجوں کی بھی کمی ہے، ٹھیک ہے. ہمارا کاشتکار زیادہ تر وہی بیج استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس گھر میں موجود ہوتے ہیں. بازار سے عمدہ بیج خریدنے کی اس کی استطاعت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا گھٹیا ناقص بیج پیداوار میں کمی کا سبب بنتے ہیں. پھر پاکستان میں فصلوں کی بیماریاں، ہمارے زرعی شعبہ میں 15 سے 20% تک پیداوار کیڑے مکوڑوں اور فصلوں کی بیماریوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، لہذا مناسب ادویات، سپرے، دیگر اقدامات ضروری ہیں. خاص طور پہ ہمارے ملک میں جو کپاس ہے، چاول ہے، گندم، چنے کے باغات، گنے کی فصلیں، یہاں پر جو ہے یہ بیماریاں فصلوں کی بہت زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن ان کو بچانا بیماریوں سے بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان میں جو ہے وہ یہ دیکھیں جیسے فصلوں کی بیماری، یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کارن جو ہے وہ کس طرح سے خراب نظر آ رہا ہے. کمزور لاغر جانور ہیں، ٹھیک ہے. کاشتکاری کے لیے جو بیل، اونٹ، بھینسیں، دیگر جانور استعمال میں آتے ہیں وہ کافی کمزور ہوتے ہیں. دودھ دینے والے جانور بھی، ان کی استطاعت بھی کافی پست ہے. انہیں صحت مند بنانے کے لیے مناسب مقدار میں چارہ اگانا چاہیے. پھر جو ویٹنری ہاسپیٹل ہوتے ہیں، یعنی کہ جو جانوروں کے اسپتال ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی بڑھانے کی بھی بہت زیادہ پاکستان میں ضرورت ہے. پھر کاشتکار جاہل ہے، لاپرواہ ہے، پرانے طریقوں سے جو ہے وہ پیداوار کرتا ہے، زیادہ تر محنت کی بجائے قسمت پہ بھروسہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے زیادہ تر کاشتکار مقدمہ بازی میں الجھے رہتے ہیں، فضول رسومات جو ہے اس پر خرچ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر رہائشی سہولتوں کی کمی، ناقص خوراک کی وجہ سے ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، استعداد کار پست ہے، اور جس کی وجہ سے بھی ملک میں پیداوار کم ہو جاتی ہے. پھر طریقے کاشتکاری ایسے اختیار کیے جاتے ہیں جو کہ پرانے ہوں، جدید ٹیکنالوجی سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی پیداوار کم ہو جاتی ہے. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے. پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے کہ 1958 سے لے کر اب تک، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں تو 1958 میں پہلا مارشل لا لگا، اور اس سے لے کر اب تک کئی حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہی بدلتی رہیں. پھر 1965 میں پاکستان کو جنگ لڑنا پڑی. پھر 1970 میں 70 کے انتخابات کے بعد 71 میں مشرقی پاکستان الگ ہوا. پھر 1977 میں مارشل لا. اس طرح سے جو ہے ملک کے وسائل بہت زیادہ اس پر خرچ ہوتے گئے اور ترقی کا عمل متاثر ہوتا رہا. غیر منظم زرعی منڈیاں ہیں پاکستان میں. ایک طرف تو فی ایکڑ پیداوار کم ہے، پھر یہ کہ جو زرعی فروخت کا نظام ہے وہ بھی ناقص ہے. کاشتکار اپنی فصلوں کی صحیح قیمت وصول نہیں کر پاتا. منڈیاں عام طور پر غیر منظم ہیں. کاشتکار دیہی دکانداروں یا بیوپاروں کے ہاں اپنی پیداوار کم قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور بھی ہوتا ہے. پھر گوداموں کی کمی ہے جہاں وہ اپنی پیداوار کو رکھ سکے. قرضے کی وجہ سے اسے اپنی فصل کو فوراً بیچنا پڑتا ہے اور اسے پھر مناسب قیمت بھی نہیں ملتی. پھر ذرائع نقل و حمل جو ہے وہ بھی ترقی یافتہ پاکستان میں نہیں ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہوں پہ اشیاء کو پہنچانا، اجناس کو پہنچانا مشکل ہے. نقل و حمل کے ذرائع نیم ترقی یافتہ ہیں، سڑکیں کچی ہیں، خراب ہیں، اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اشیاء کو پہنچانا بہت مشکل ہے. ان زرعی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، اب یہ مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے پاکستان میں فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جائے. فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے بہتر بیج استعمال کیا جائے، کھاد استعمال کیا جائے، آپاشی کے نظام کو بہتر کیا جائے. اس طرح فصلوں کو عدل بدل کر، یعنی کہ مختلف ڈیفرنٹ جو فصلیں ہیں ان کو بویا جائے. اس سے کاشتکار کی آمدن بڑھے گی، فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ملک میں خوشحالی آ جائے گی. پھر جدید اور مشینی طریقہ کاشت کو اپنایا جائے، ٹھیک ہے. جو بنجر اور غیر آباد رقبہ ہے اس کو مشینی آلات کے ذریعے زیر کاشت لایا جائے. اگرچہ مالی کمزوری کاشتکاروں کو جدید آلات حاصل کرنے میں مشکل پیدا کرتی ہے، تاہم اگر بینک جو ہے وہ کاشتکاروں کو قرضے دے دیں، ٹھیک ہے، تو وہ ٹریکٹر خرید لیں اور اس زمین کو قابل کاشت بنا لیں. جیسے پاکستان میں 2 بینک، زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر بینک بھی جو ہیں اس مقصد کے لیے کاشتکاروں کو قرض بھی دیتے ہیں. حکومت نے بھی عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے لوگوں کو آسان اقساط پر جو ہے ٹریکٹروں کی فراہمی جو ہے وہ اس کا بندوبست کیا ہے، جس سے پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. پھر آپاشی کی بہتر سہولتیں دی جائیں، ٹھیک ہے. زمینوں کو محض بارانی، یعنی صرف بارش پر نہ چھوڑا جائے کہ بارش ہوگی تو پیداوار ہوگی، ٹھیک ہے نا، بلکہ نہریں باندھی جائیں. سمندروں پر جو ہے وہ ان دریاؤں پر جو ہے باندھ کر نہریں جو ہے وہ نکالی جائیں، اور بہت سا جو بنجر اور بے آباد رقبہ ہے اسے کاشت کیا جائے.
پھر جو سیم و تھور کا مسئلہ ہے اس کا علاج کیا جائے، ٹھیک ہے، اس موذی مرض سے جو ہے وہ بچا جائے، ان سیم نالے کھودے جائیں، ٹیوب ویل جو ہے وہ اگر بنائے جائیں تو وہ بھی زمین کا پانی جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں، اس طرح سے سیم و تھور کا علاج ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ وابڈا اسکار پروگرام پاکستان میں، اس کے تحت بھی پاکستان میں سیم و تھور کا علاج کیا گیا ہے۔ پھر کاشتکاروں کو زرعی قرضے دیے جائیں، کیونکہ ہمارا کاشتکار آپ کو پتہ ہے کہ اس کی آمدن کم ہوتی ہے، مالی وسائل ضروریات اس کے وسائل سے پورے نہیں ہوتے، اسے اچھا کھاد، اچھی بیج جو ہے وہ خریدنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر اس کو قرضہ جو ہے مالی ادارے دے دیں تو پھر وہ جو ہے وہ اچھے بیج، اچھی کھادیں استعمال کر کے ملک میں جو زرعی شعبے کی پیداوار ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ پھر اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ کیا جائے۔ غذائی خود کفالت کے لیے ضروری ہے کہ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی کا مکمل طور پر سدباب کیا جائے، اس طرح اشیاء خوراک وافر مقدار میں ملک میں موجود رہیں گی اور ان کی قلت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر نظام اراضی جو ہے، ٹھیک ہے، نظام اراضی جو زمین کے ملکیت کا نظام ہے اس میں اصلاح کی جائے، اس کے اصلاحات کی جائیں تاکہ زمین کی حد ملکیت کم ہو، ٹھیک ہے نا۔ اصلاحات پاکستان میں زرعی شعبے میں کی گئی ہیں 1959، 72، 77، یہاں پر آپ اپنی بک میں منشن کر لیں، ٹھیک ہے، 1959، 1972، 1977۔ لیکن جب تک ملک میں بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پاکستان کے زرعی شعبے کی ترقی مشکل ہے۔ نیز مظاہرین کو بھی جو ہے استحصال سے بچانا، ان کا تحفظ ضروری ہے تاکہ یہ لوگ دل لگا کر پیداوار بڑھائیں اور زمین کے مختلف قطعات کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ اشتمالی اراضی، اشتمال ہوتا ہے اس کو اکٹھا کرنا زمین، اس کے کام پر مزید توجہ جو ہے اس کو دینے کی ضرورت ہے۔ پھر فصلوں کی بیماریوں کا خاتمہ کیا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں زرعی پیداوار کا 10 سے 15% حصہ کیڑے مکوڑوں، فصلوں کی بیماریوں، ٹڈی دل بیماری، جو یہ آپ ابھی بھی پیچھے دیکھا تھا کہ پاکستان میں اتنی زیادہ یہ ٹڈی دل جو ہے وہ اس کی وجہ سے فصلیں جو ہیں وہ خراب ہو گئیں۔ اس لیے اگر بیماریوں سے بچاؤ کی مناسب تدابیر اختیار کی جائیں تو لاکھوں ٹن اجناس بچائی جا سکتی ہیں۔ اس زمن میں کیڑے مار ادویات کا استعمال، فصلوں کا سپرے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو 2016-17 میں جو ہے وہ فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کئی پروگرام بنائے بھی گئے۔ پھر عمدہ بیج اور کیمیائی کھاد کی فراہمی کی جائے۔ معیاری اور خالص بیجوں اور کیمیائی کھاد کے مناسب استعمال سے 20% تک پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ بیجوں کی تیاری اور تقسیم کا کام زرعی ترقیاتی کارپوریشن کے سپرد ہے۔ ان بیجوں کی پیداوار کے لیے ملک میں 24,000 ایکڑ رقبے پر مشتمل 34 فارم کام کریں۔ اس وقت پنجاب اور سندھ میں معیاری بیج تیار کرنے کے 4 پلانٹ کام کریں۔ کیمیائی کھاد کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے حکومت کاشتکاروں کو آنا سبسڈی یعنی مدد بھی دیتی ہے، مگر کھاد کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال کم ہو کر رہ گیا۔ پھر زرعی تعلیم و تحقیق کا پھیلاؤ کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار جو ہے کرنے کے لیے زرعی تعلیم و تحقیق کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پیداوار کو مزید اور مناسب حد تک بڑھایا جا سکے۔ اس میں کئی اقدامات کیے گئے۔ پاکستان میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد، ٹنڈو جام میں طلباء کے لیے داخلے کی گنجائش میں اضافہ کی گئی، ایک بارانی کالج بھی قائم ہے، آپ دیکھتے ہیں راولپنڈی میں بھی قائم ہے، ملتان میں بھی زرعی کالج ہے اور ایک زرعی یونیورسٹی بھی قائم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یونیورسٹی آف ایگریکلچر سرگودا زرعی تربیتی اداروں کو زرعی کالج کا درجہ بھی دیے گئے۔ رحیم یار خان، پشاور، کوئٹہ کے زرعی تربیتی اداروں میں کئی طلباء زیر تعلیم ہیں۔ تو حکومت نے زرعی تحقیق پر خصوصی جو ہے وہ توجہ دی ہے تاکہ معیاری بیج جو ہے وہ تیار کیے جا سکیں اور جو اجناس کی جو بیماریاں ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان زرعی کونسل اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں زرعی منڈیوں کی اصلاح جو ہے وہ بھی کی گئی، ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے۔ منڈیوں میں غیر ضروری افراد جو ہیں ان کی تعداد کم کی جائے، پھر پیمانے جو ہیں وہ صحیح استعمال کیے جائے، نقل و حمل، خبر رسانی کے ذرائع ترقی یافتہ ہونے چاہیے، گوداموں کی سہولیات میسر ہونی چاہیے، منڈیوں کے بھاؤ سے کاشتکاروں کو آگاہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی محنت کا صحیح طور پر معاوضہ حاصل کر سکیں اور پیداوار میں اضافہ ہو۔
اگر یہ سب اقدامات کیے جائیں تو پھر زرعی شعبے کی کارکردگی کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر زراعت پر مبنی جو صنعتیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ زراعت پر مبنی صنعتوں مثلاً جنگنگ فیکٹریاں، شوگر ملز، قالین بانی، ماہی پروری، ڈیری مصنوعات اور پھل کی جو برآمد کے لیے ایکسپورٹ پروسیسنگ اور جوس فیکٹریاں ہوتی ہیں ان کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس زمن میں کاشتکاروں کو بنیادی سہولتیں اور مشورے بھی دیے جائیں تاکہ زرعی پیداوار کا بہتر استعمال جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ آج ہم نے پڑھا۔ آج ہم نے پاکستان کے جو منصوبے ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھا۔ 8 سالہ منصوبے بنائے گئے، اس کے بعد پاکستان میں سالانہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ بھی بنائے گئے۔ ہر سال میں منصوبہ جو ہے وہ بنائے گئے تاکہ جو ہے اہداف آسانی کے ساتھ پورے ہو سکیں۔ پھر پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل ہم نے دیکھے جن میں فی ایکڑ پیداوار میں کمی، خوراک کی قلت، سمت اور کا مسئلہ، آبپاشی کی ناکافی سہولتیں، ناقص نظام اراضی، قلت سرمایہ، غیر معاشی قطعات، سیلاب اور کٹاؤ، کھاد کا کم استعمال، اچھے بیجوں کی کمی، فصلوں کی بیماریاں، کمزور جانور، کاشتکار کی جہالت اور لاپرواہی، کم مستعد طریقہ کاشتکاری، سیاسی عدم استحکام، غیر منظم زرعی منڈیاں، نیم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل۔ ان زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، جدید اور مشینی طریقہ کاشت اپنانا چاہیے، آبپاشی کی بہتر سہولتیں مہیا کی جانی چاہیے، سمت اور کا علاج کرنا چاہیے، زرعی قرضے اور سرمایہ کی فراہمی کی جائے، سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ کیا جائے، نظام ملکیت اراضی کی اصلاح کی جائے، عمدہ بیجوں اور کیمیائی کھاد کی فراہمی کی جائے، زرعی تعلیم، فصلوں کی بیماریوں کا خاتمہ، زرعی منڈیوں کی اصلاح اور زراعت پر جو مبنی صنعتیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ تمام اقدامات کیے جائیں تو پھر پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر ترقی کر سکتا ہے اور اس کا زرعی شعبہ جو ہے وہ بھی ترقی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ پاکستان کے زرعی شعبے کے ہم نے آج مسائل ان کا حل پڑھا۔ یہاں پر آپ ان دونوں میں سے اس ٹاپک کو 10 مارکس کے لیے، کیونکہ لانگ کوسچن آنسرز میں ہی آتا ہے، تو آپ نے 10 ہیڈنگز جو ہے وہ ان میں سے آپ نے کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں میں سے آپ نے 10 ہیڈنگز کر لیں، اس طرح سے یہ آپ کا کوسچن اچھا سا تیار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ پاکستان کے صنعتی شعبے کے مسائل، ان کا حل، حکومتی اقدامات جو ہے وہ ہم کریں گے۔ تو آج جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ آمنہ اور ماپارہ، آپ لوگ کو جو ہوم ورک ہے وہ اس کو ایک تو پریزنٹ ہونے کی پوری کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بغیر وجہ کی آپ لوگ ایسی چھٹی بھی کر لیتے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کی ایبسنٹ کاؤنٹ ہو جائے گی۔ تو آپ جو ہے وہ اس کو یہ کریں کہ لاسٹ جو ابھی میں نے پڑھایا پاکستان کے زرعی شعبے کے مسائل اور ان کا حل، یہ 10 آپ نے پوائنٹس جو ہیں وہ مجھے لکھ کر دینے، یہ آج آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ زرعی شعبے کے مسائل ہم کل پڑھیں گے اور پھر ان کا حل جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔